الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو عید ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک عید عید الفطر جو ہم نے عیدگاہ کے اندر ادا کیا، اور دوسرا عید جمعہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عیدیں ہم مسلمانوں کے لیے آج کے دن دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے اور ان کے اکرام و احسان کے اوپر بھروسہ ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن 7 دن کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سنیچر سے گن لیں اسے تو سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ ہفتے میں سب سے بہترین دن ہے، سب سے افضل دن۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ سورج جو ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہر دن نکلتا ہے، لیکن سب سے افضل دن کا سورج جو نکلتا ہے وہ جمعہ کے دن کا ہے۔ تو جمعہ کا دن شریعت کے اعتبار سے سب سے ہفتے کا اچھا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے جو آج عید کی نماز پڑھی ہے، ان کے اندر علماء کے 3 اقوال ہیں۔ بعض نے سنت مؤکدہ کہا ہے، بعض نے فرض عین کہا ہے، اور بعض نے فرض کفایہ بتایا ہے۔ لیکن جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ مکمل نازل کیا سورہ جمعہ کے نام سے، اور جمعہ کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا۔ آپ جب پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اے مومنو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، پکارنے والا پکارے، بلانے والا نماز کی طرف بلاوے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ، فسعوا، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، لپکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آؤ، اور دنیا کا سارا کام چھوڑ دو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، کھانا پینا ہو، مہمان نوازی ہو، کوئی بھی کام ہو، ان تمام کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ۔ کہا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جان لو تو یقیناً اذان ہوتے ہی تم مسجد کی طرف بھاگو گے، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ گے۔ تو برادران اسلام، آج ہم مسلمانوں کے لیے دو دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آج اس جمعہ کے دن میں اور مختصر سے خطبے کے اندر میں آپ کو ایک اہم موضوع کے طرف لے جانا چاہتا ہوں، ایک بہت ہی عمدہ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے سوال لگاتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے اتنا قریب ہو اور بندہ اس اللہ سے مانگے، طلب کرے، سوال کرے، اور اللہ تعالیٰ نو دے، اللہ تعالیٰ نو سنے، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے، تو میں بالکل اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کے سوال کو سنتا ہوں، اس کے طلب کو دیکھتا ہوں، اس کے مانگنے کو دیکھتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، تو میں اس کے پکار پر، میں اس کے دعا پر، میں اس کے طلب پر، میں اس کے سوال پر اس کا جواب دیتا ہوں، اس کے طلب کو پورا کرتا ہوں، اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے مانگنے کو میں ادا کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ اللہ کو پکارے گا، جب وہ اللہ سے مانگے گا، جب وہ اللہ سے طلب کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے بندے کو مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے سوال کرنا چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو، آپ کے اس طلب کو جواب دیتا ہے، سنتا ہے، پورا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اس کو چاہیے، اس بندے کو چاہیے، مانگنے والے کو چاہیے، طلب کرنے والے کو چاہیے کہ مانگے، طلب کرے۔ ضروری ہے طلب کرنا، ضروری ہے مانگنا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو مجھ سے مانگے وہ، مجھ سے وہ طلب کرے، ضروری ہے یہ بات۔ اور دوسری چیز ضروری کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر وہ ایمان بھی رکھے کہ دینے والا اللہ ہے،
ہم جس سے مانگ رہے ہیں، جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں، جس اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، اس چیز کا دینے والا اللہ ہے، یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے اور دوسری کوئی ذات نہیں ہے، نہیں دے سکتی، اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے، یہ آپ کا ایمان ہو۔ ایسا نہیں جیسے کہ ابھی کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان اور بڑی بڑی مسلمان عورتیں شیطان کا بندہ بن کر اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ سے مانگنا چھوڑ کر، اللہ سے سوال کرنا چھوڑ کر غیروں کے در پہ حاضری دیتی ہے، غیروں کے در پہ جاتے ہیں، وہاں سوال لگاتے ہیں، وہاں عذر کرتے ہیں، وہاں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا کھنڈن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میرے ذات میں کسی کی شرکت نہیں، میرے طلب میں کوئی رکاوٹ نہیں، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، کیونکہ سب کا خالق میں ہوں، سب کا رازق میں ہوں، داتا میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، دینے والا میں ہوں، کسی دوسرے کے در پر جا کر کے مت مانگو۔ اور یہی چیز ایمان ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان رکھے، اس کا عقیدہ مجھ پر ہو، لعلہم یرشدون۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا ہے، تو وہی آدمی رشد و ہدایت پاتا ہے، وہی آدمی ہدایت یافتہ ہے، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اور جو اللہ کے در سے بھٹک گیا، اللہ کے در سے دور ہو گیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، گویا رشد و ہدایت اس کے نصیب میں نہیں، گویا وہ بھٹکا ہوا انسان ہے اور راہ راست پر وہ آدمی نہیں ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو جب آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر جب آپ اپنے رب کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، تو پھر غیروں سے طلب کہاں سے آ گیا؟ پھر غیروں کے در پہ حاضری کہاں سے آ گئی؟ پھر کسی کے پاس مانگنے کی جرات کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے؟ یہ سارا کچھ حقیقت معنی میں شیطانی عمل ہے، اور شیطان یہ تمام کھیلا کرتا ہے کہ اللہ کے در سے بھٹکاتا ہے اور دوسرے کے در پر لے جا کر کے اسے جھکاتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے برادران اسلام۔ جان لیجئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس وقت بھی شیطان آپ کے سامنے میں ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہی ہمارا سردار ہے، یہی ہمارا آقا ہے، یہی ہمارا پیشوا ہے۔ اس وقت شیطان جانتے ہیں کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں، نہ میں تیرا پیشوا، نہ میں تیرا سردار، نہ میں نے تجھے کچھ کہا۔ انکار کر جائے گا، وہ چھوڑ دے گا آپ کو تنہا میدان کے اندر اور وہ بھاگ جائے گا۔ ابھی دنیا کے اندر آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہی شیطان آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، پھر نتیجہ آپ کا یہ ہوگا سوائے ندامت کے، سوائے رسوائی کے اور دوسری کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ برادران اسلام، کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو جب اللہ دینے والا ہے، آپ کی بات کو سننے والا ہے، تو وہ لوگ جو روزہ نہیں رہے ہیں یا وہ لوگ جن کا روزہ قضا ہو گیا ہے،
آج کے بعد عید کے دن روزہ نہیں ہے، عید کھانے پینے کا دن ہے۔ آپ کل سے اس روزے کو جو چھوٹ گیا ہوا ہے، اگر اللہ کے حقیقی بندے ہیں، اللہ پر اعتقاد ہے آپ کا، اللہ پر ایمان ہے آپ کا، تو اس روزے کو آپ پورا کیجئے۔ جتنا روزہ آپ کا چھٹا ہے اس روزے کو آپ پورا کیجئے، چاہے لگاتار پورا کیجئے یا رہ رہ کر کے پورا کیجئے، لیکن نیت ہو کہ یہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہم رکھ رہے ہیں۔ جان بوجھ کر کے بھی آپ نے اگر چھوڑ دیا ہے، اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، تو یقین جانیے کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں قضا، یہ کہہ کر کے اللہ کو کہ اللہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، نفس نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں تیرے روزے کو نہیں رکھ سکا تھا، لیکن میں نادم ہوں، میں پسیمہ ہوں، میں تیرے سامنے عجز و انکساری کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ وہ روزے جو چھوٹ گئے تھے مجھ کو، اے رب تو اس روزے کی قضا جو میں کر رہا ہوں تو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ بے نہیں وہی ثواب آپ کو دے گا جو رمضان کے روزے کا تھا۔ رمضان کے روزے میں جتنا ثواب آپ کو مل رہا تھا وہی ثواب آپ کو قضا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یا روزہ میرے لیے رکھا اس کا بدلہ میں ہوں گا۔ اور دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ ہر عبادتوں کا جو ثواب کا ایک مقدار ہے جو متعین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسی وقت ادا کر دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی فرشتے کو بھی اختیار نہیں دیا کہ اس روزے کا وہ عوض لکھ سکے، روزے کا وہ ثواب لکھ سکے کہ اتنا ہوا اس کا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رکھا کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے رکھا ہے، میں نے روزہ فرض کیا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، اس لیے یہ روزہ میرا رکھا، فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو بدلہ دے گا تھوڑا موڑا نہیں دے گا، بہت دے گا، اب بہت دیتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کا بدلہ میں ہوں گا۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِندَ الْفِطْرِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ، کہ روزے دار کو خوشی دو وقت ہوگی، دو وقت ہوتی ہے، ایک خوشی دنیا کے اندر، دوسری خوشی آخرت کے اندر۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی، ایک دنیا کے اندر، دوسرے آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر کب؟ جب وہ روزہ کھولتا تھا، جب وہ روزہ کھولنے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت حقیقت معنی میں روزے دار کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، کیونکہ سامنے میں انگور ہے، سیب ہے، ناسپاتی ہے، کیلا ہے، چٹکی ہے اور بھوجے بھاجی ہیں، یا اس طریقے سے اکوڑی پکوڑی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، شربتیں ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں جب سامنے ہوتا ہے تو من چٹپٹ کرتا رہتا ہے، دل کی خواہش ابھرتی ہے کہ جلدی سے کھائیں، کیا سورج ڈوبا نہیں، سورج ڈوبا نہیں، کتنا باقی ہے، کتنا یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی ایک خواہش ہے کہ جلدی سے سورج غروب ہو اور ہم اس کو کھائیں۔ تو گویا سورج جب ڈوبتا جاتا رہتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی بڑھتی ہوئی رہتی ہے تاکہ جلد سے جلد ہم اس کھانے کو کھا سکیں جو ہمارے سامنے ہے۔ تو جتنی خوشی اس کھانے کے وقت میں اس کو ملتی ہے اتنی ہی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آخرت میں دیدار ہوگا اس وقت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور انتم چیز وہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کا بدلہ میں ہوں گا، اور بدلہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ اپنے رخ سے نور کا چادر ہٹائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک، اپنا دیدار تمام مومنوں کو کروائے گا۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت کو جنتیوں میں ڈال دے گا تو بندوں سے سوال کرے گا کہ کیا کچھ اور چاہیے، کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ سارے لوگ کہیں گے نہیں، اے اللہ اتنا تو میں تصور بھی نہیں کیا تھا، اتنا تو میں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا کچھ مجھے ملے گا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں ایک چیز کی کمی ہے، ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ بندے حیران ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے کہ جنت میں تو ساری چیزیں ہیں، جو میں خواہش کرتا ہوں وہ بھی پاتا ہوں، میں جو تصور میں نہیں کیا تھا، خیال میں مجھے نہیں آیا تھا، وہ چیز بھی سامنے میں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں ایک چیز کی کمی ہے۔ بندہ حیران ہوگا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے مبارک سے، اپنے رخ انور سے نور کا جو چادر ہٹائے گا اور بندے کو دیدار کروائے گا تو سارے جنتی ایک زبان ہو کر کے بول اٹھیں گے کہ اے اللہ اب اس کے بعد کسی نعمت کی ضرورت نہیں، اب اس کے بعد کسی نعمت کی ضرورت نہیں، پورا ہو گیا، ہم لوگ بالکل آسودہ ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا، خواہشیں جاتی رہیں۔ تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں ہوں گا، تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ برادران اسلام، یہ ہم مومنوں کے لیے ہے، ہم مسلموں کے لیے، ان چیزوں کو تو سمجھیے، اسے تو جانیے، کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں آپ کے لیے۔ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے آپ قضا کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ دوسرا مسئلہ، عید کے ہونے کے بعد شش روزہ یعنی 6 روزی جسے کہتے ہیں، یہ 6 روزہ شوال میں رکھا جاتا ہے، عید کے بعد رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کیا کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد یعنی رمضان کے 30 روزہ رکھنے کے بعد 6 روزہ اس نے رکھا، یعنی اس کے بعد اس نے 6 روزہ رکھا۔ اب وہ 6 روزہ لگاتار رکھ لے 6 دن آج کے بعد سے یعنی کل سے، یا پھر چھوڑ کر کے رکھے، یعنی وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ 6 روزہ پورا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، تو گویا وہ سال بھر روزہ رکھا، سال بھر اس نے روزہ رکھا۔ محدثین نے اس 36 دن کو، 36 دن ہوئے، 30 دن رمضان کا روزہ ہوا اور 6 دن شوال کا روزہ ہوا، کتنا ہوا؟ 36 دن ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے سال اس نے روزہ رکھا۔ اور سال میں کتنے آتے ہیں؟ 12 مہینہ، دن کتنے ہوتے ہیں؟ 12 تیا 36، 360 دن۔ 12 مہینے 30 سے اگر ضرب کرنا ہے تو ہوتا ہے 12 تیا 36 یعنی 360 دن، 360 دن۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 360 دن وہ روزہ رکھا، جبکہ آپ روزہ رکھے کتنا؟ 36 دن، تو 360 دن کیسے روزہ ہوا؟ تو کہا کہ یہ 30 دن کو، اس 30 دن کو 10 پر اگر ضرب کر دیجئے تو 3 داہی کے کتنا ہوا؟ 3 داہی 30 داہی 300، 30 داہی 300، اور 6 کو 10 پہ پھر گنا کر دیجئے تو 6 داہی 60 ہو گیا 360۔
30 روزہ رمضان کا گویا یہ 300 دن کے برابر ہوا روزہ رکھنا. آپ نے 30 روزے رکھے, اللہ نے آپ کے اس 30 روزے کو 300 دن کا روزہ بنا دیا. اب چونکہ سال میں 60 دن اور باقی رہ گئے تو کہا کہ یہ 6 دن اور روزہ رکھ لو. اگر یہ 6 دن تم روزہ رکھ لیتے ہو تو گویا یہ 60 دن کے روزے ہو گئے. تو 30 300 اور یہ 60 تو 360 اور سال کے دن ہوتے ہیں 360. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے کہ من صام رمضان, کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا, ثم اتبعہ ستا من شوال, پھر اس نے 6 دن کا روزہ رکھا جسے شش روزی بھی کہتے ہیں اور 6 روزی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو 6 روزہ یہ رکھا, کہا فکأنما صام الدہر, گویا کہ اس نے پورے سال روزے میں بتایا. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے مسلمانوں, یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ رحم ہے کرتا ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم نے روزہ رکھا 36 اور اللہ نے اسے بنا دیا پورے 360 دن کا. کتنا بڑا کرم کرتا ہے اور کتنا آپ کے ثوابوں میں اضافہ کرتا ہے, اسے بڑھاتا ہے. کاش کہ ہم اس چیزوں کو سمجھیں, کاش کہ ہم اس چیزوں کو جانیں. آپ کو اگر بتایا بھی جاتا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے, جو بہت ہی تکلیف کا سبب ہے اور بہت ہی غلط باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. بہرکیف آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر, دن نکال کر, اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ 6 دن لگاتار رکھ لے, کیونکہ جو روزہ یہ 30 دن کا انسان رکھے ہوا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جیسے آج عید کا دن ہے, تھوڑا سا کھایا اور کبھی پیاس کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی جب پینے جاتا ہوں تو کہتا ہے ارے روزہ نہ ٹوٹ جائے, یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عادت نہیں تھی. تو اس طرح سے انسان 6 روزے آسانی سے رکھ لے گا اور کوئی اسے تکلیف نہیں ہو سکتی. بہرکیف چاہے ایک ساتھ روزہ رکھیں یا الگ الگ روزہ رکھیں, لیکن جس کو قضا ہے تو پہلے وہ قضا روزہ رکھے گا, پھر بعد میں یہ شش روزی رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت نبی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتایا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.